رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا گو رب کائنات شہزادی کائنات کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. اس عظیم ذکر کے صدقے میں جو بھی بیمار ہیں دنیا میں، بالخصوص ہمارے استاد محترم سید حداد شاہ صاحب کو طول عمر اور صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. بارالہ اس ذکر کے صدقے میں اور اس مجلس کے صدقے میں اور جس معصوم کا ذکر ہونا ہے اس معصوم کے صدقے میں، بیمار کربلا کی بیماری کے صدقے میں، بارالہ اس کرونا وبا سے ہم کو نجات عطا فرما. ہمارے سب سے خصوصی دعا ہمارے 12ویں آقا کا جلد ظہور فرما. ہمیں صحیح معنوں میں ان کا شیعہ و انصار بننے کی توفیق عطا فرما. اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اس فرش عزا کے حقیقی وارث ہمارے 12ویں آقا کے جلد ظہور کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ سجدہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ آیت بھی سورہ سجدہ میں سے ہے، اور جس کا ذکر کرنا ہے وہ سید الساجدین ہے. انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے. اللہ کی ذات اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. سامعین گرامی قدر، میں تمہیداً چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے شروع سے ہی یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آیت امامت پر گفتگو کرنا چاہ رہی ہے. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے ائمہ کو قرار دیا ہے. وہ ائمہ کرتے کیا ہیں؟ یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے ذریعے ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں. اب آیت کو آپ کے سامنے میں 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں.
توجہ رکھیے گا، آیت کا پہلا حصہ یہدونا بامرنا، آیت کا دوسرا حصہ لما صبروا، اور آیت مجیدہ کا تیسرا حصہ کانوا بآیاتنا یوقنون۔ تین حصوں کے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو تمام کروں گا۔ اس آیت مجیدہ کو اختیار کرنے کا سبب یہ ہے کہ جب میں نے اس کی تفسیر کی طرف دیکھا تو امام باقر علیہ السلام، صلوات پڑھیے بار محمد، امام باقر سے ایک روایت مروی مجھے ملی جس میں امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 جو ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ کسی اور کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ بی بی فاطمہ کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی۔ تو اب مجھے سہارا اس سے یہ ملا کہ میں اس سے امام سجاد علیہ السلام کہ جو ذریت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے ان پر گفتگو کر سکتا ہوں۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں۔ امامت ایسا منصب الہی ہے کہ جو علم کی وجہ سے اس شخصیت کو حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب علم کی وجہ سے یہ جیسے آیت اشارہ فرما رہی ہے کہ اس شخصیت کو دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، کون کون سی؟ لما صبروا، کہ وہ جب صبر کرتے ہیں، وَبِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ، اور ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ امامت اسے ملے گی کہ جو صبر بھی کرے گا اور یقین بھی رکھے گا۔ اب آیت کا پہلا حصہ اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ائمہ کو قرار دیا۔ اس بات سے سب سے پہلی بڑی چیز جو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی اجتماع کی طرف سے نہیں۔ ائمہ کی جو منصب امامت ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہدونا بامرنا، یہ ائمہ اس دنیا میں آگر کرتے کیا ہے؟ ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کی۔ تاریخ انبیاء و اوصیاء اور تاریخ ائمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ہر نبی، ہر امام، ہر ولی نے جب اپنے منصب تبلیغ اسلام، تبلیغ دین پھیلانے کی کوشش کی ہے تو چند طریقوں کو اختیار کیا ہے۔ امام سجاد پر گفتگو کرنی ہے، ایام مولا کے ایام ہیں۔ امام کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو امام نے اپنے اس تبلیغ امامت، کار امامت کو 3 طریقوں سے پھیلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ توجہ ہے؟ امام کار خداوندی کو یا دعا و مناجات سے پھیلا رہے ہیں، یا غلاموں کو آزاد کر کر پھیلا رہے ہیں، یا اپنے بابا کی آزاداری کر کر پھیلا رہے ہیں۔ 3 حصوں میں امام کی یہ سیرت ملتی ہے کہ امام اللہ کی راہ میں تبلیغ کر رہے ہیں، یا اپنی دعا و مناجات کے ذریعے، یا غلام خریدتے ہیں، انہیں اپنے علوم سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں مختلف قریوں میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ تبلیغ کے لیے۔ تیسرا اور بڑا اہم کام جس سے امام سجاد علیہ السلام تبلیغ خداوندی کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، امام کی اس کار امامت میں پہلا طریقہ دعا و مناجات، کہ جو ہم تک سلسلہ بہ سلسلہ ہم تک یہ پہنچا ہے اور آج صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو دعا و مناجات کی تعلیم دیا کرتے تھے، بتاتے تھے ان
دعاؤں کے ذریعے کہ اصحاب نماز ایسے قائم کرنی ہے، روزے کا طریقہ یہ ہے، روزے کی بلندی یہ ہے، حج ایسے ادا کرنا ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ سکھایا ہے۔ امام نے اپنی دعاؤں مناجات کے ذریعے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ امام علیہ السلام مسجد مدینہ میں جب وارد ہوئے، کیا دیکھا کہ اصحاب کے دو حصوں میں تقسیم ہیں، دو جماعتیں ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب۔ ایک اصحاب کا مجمع آل محمد پر صلوات پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور دوسری طرف دیکھا تو دوسرا مجمع آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تبرہ کر رہا ہے۔ اب امام علیہ السلام نے دیکھا دونوں کی طرف، آئے اپنے ان اصحاب کی طرف کہ جو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ رہے تھے۔ امام علیہ السلام آئے، امام علیہ السلام نے آ کر اس جماعت پر اپنا سلام کیا۔ صحابی کھڑا ہوا، کہتا ہے ابن رسول اللہ، کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں سوال کیجئے۔ فرمایا یا امام، آپ نے مسجد کے باب پر کھڑے ہو کر ہمارے دونوں مجموعوں کو، دونوں جماعتوں کو دیکھا، آپ ہماری طرف آئے، ہم کو سلام کیا، لگتا ایسا ہے کہ آپ کو ہماری عبادت بہت پسند آئی ہے اور آپ دوسری جماعت سے ناراض ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، میں ان سے بھی ناراض نہیں ہوں، میں تم سے بھی ناراض نہیں ہوں، مجھے تمہاری عبادت بھی پسند آئی ہے، مجھے ان کی عبادت بھی پسند آئی ہے۔ صحابی نے حیران ہو کر پوچھا تو ابن رسول اللہ اتنا بتا دیجئے، پھر آپ ہمارے پاس آ کر ہمیں سلام کیوں کیا؟ تو امام نے اپنے اس صحابی کو جواب دیا کہ میرے صحابی، ان کی عبادت اتنی عظیم تھی کہ میں نے خلل کرنا پسند ہی نہیں کیا۔ میں نے خلل ڈالنا پسند ہی نہیں کیا۔ امام تعلیم دے رہے ہیں تولہ کیسے کیا جاتا ہے، امام تعلیم دے رہے ہیں کہ تبرہ کیا کیسے جاتا ہے، لیکن میرے دوستو تبرہ سے مراد سب و شتم نہیں ہے۔ آج یہ جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت پر تبرہ یعنی سب و شتم کرتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم تبرہ سے مراد تبرہ کرتے ہیں جو امام سکھا کر جا رہے ہیں۔ کیا مراد تبرہ سے؟ تبرہ سے مراد یہ ہے کہ ہم دشمنان اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، ہم اپنے دل میں ان کی محبت پیدا نہیں کرتے۔ مل کے باوازِ بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سامعین گرامی یہ پیغام ان تک پہنچ جانا چاہیے کہ یہ ہماری عادات میں سے نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمن یا آل محمد کے دشمن پر گالیاں و سب و شتم کریں۔ دلیل دینا چاہتا ہوں اپنی کہ ہم تبرہ سے مراد دل میں ان اصحاب، ان آل محمد کی دشمنوں پر نفرت رکھتے ہیں، دل میں ان کے افعال سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلوات پڑھیے گا بر محمد والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول گرامی قدر مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا علی، اللہ کی ذات نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ اے علی، ایک بندہ 1000 سال اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو یہ سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جائیں۔ تیری اور تیری آل کی محبت
اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ روایت یہاں نہیں رکی میرے عزیزو، روایت کے جملے ہیں، فرمایا یا علی لیکن اس ولایت کی قبولیت کی بھی شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تب تیری اور تیری آل کی ولایت قبول ہوگی کہ جب وہی بندہ تیرے دشمنوں سے برات بھی کرے گا۔ تو معلوم ہوا برات یعنی تبرہ کرنا، ان کے اعمال سے بیزاری کرنا، اپنے دل میں ان سے نفرت رکھنا ہے۔ تو سبق ملا کہ ہم شیعان علی تبرہ کرتے ہیں، لہٰذا ہماری عادت تبرہ ہے۔ اگر کوئی وہ گالی دے، وہ دشمنان اہل بیت کی شیعوں میں سے ہو سکتا ہے، مولا کی شیعوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ تو امام کے پہلا طریقہ تبلیغ کر رہے ہیں، دعا و مناجات کے ذریعے اپنے اصحاب کو، اور دیکھیے روایات اٹھا کر لوگ دور دور سے امام کی دعاؤں اور مناجات کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے، درس دیتے تھے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ اور انہی دعاؤں کے ذریعے صحیفہ سجادیہ میں ایک جملہ ملتا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے اپنے علم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ توجہ ہے تو سنا دوں آپ کو۔ امام اپنے علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا علم لدنی ہے۔ کیا وہ جملہ ہے؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حمد ہے اس خالق کی کہ جس نے ان گہرے سمندروں کے اندر ایسی مخلوق کو خلق کیا کہ جو کبھی سمندر کی تہ پر نہیں آ سکتی، اور اسی سمندر کی گہرائی کے اندر اللہ نے ان کے رزق کا اہتمام کر دیا۔ اب امام علیہ السلام نے یہ 1400 سال پہلے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ سائنسدانوں نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ سمندروں کی گہرائی کتنی ہے، سمندر کے اندر کیمرے اتاریں گے، اتنی گہرائی ہے کہ وہاں انسان کا جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی صحیح کہ سمندر کی لہروں کی وجہ سے سمندر کے اوپر آ جائیں، وہ جتنی بھی قدرت رکھ سکے وہ اوپر نہیں آ سکتا۔ اگر آ بھی جائیں تو سمندر کی لہروں کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اب یہ حیران ہوئے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، وہ بھی سمندر کی اتنی گہرائی کے اندر، یہ نہ جانے زندہ کیسا ہے، کیسے رزق ان تک پہنچ رہا ہے۔ اب انہوں نے اس بات پر تحقیق کی کہ اللہ نے یعنی خالق کائنات نے اس سمندر کی گہرائی کے اندر ایسے پودے خلق کیے ہیں کہ جن سے یہ مچھلیاں رزق لیتی ہیں اور اپنی سانس کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے امام دعاؤں کے ذریعے اپنے علم کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ دیکھو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہمارے اجداد میں سے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کی نسلوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدوا۔ مل کے باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علیہ السلام کی تبلیغ کا دوسرا سلسلہ، دوسرا طریقہ، امام علیہ السلام ہر سال چند غلاموں کو خریدتے تھے، توجہ میری طرف رکھیے گا، چند غلاموں کو خریدتے تھے، ان کی تربیت کر انہیں مختلف مناطق میں بھیج دیا کرتے تھے کہ جاؤ تم بھی تبلیغ اسلام۔ امام علیہ السلام اپنے غلاموں کی اخلاقی، روحانی، ہر قسم کی تربیت کیا کرتے تھے۔ جب تربیت مکمل ہو جاتی تو اپنے غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے کہ جاؤ تم بھی اس دین کے لیے خدمت کرو۔ ایک امام کے انہی غلاموں میں سے غلام ہے
امام کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ امام علیہ السلام اسے اخلاقی اور روحانی اس منزلت پر لے جا چکے تھے کہ وہ غلام مستجاب الدعوات بن چکا تھا۔ اہل سنت کے گراوی ہے مسیب، جن کا نام ہے ابن مسیب، سعید ابن مسیب، راوی روایت کرتا ہے کہ واقع کربلا کے بعد مدینہ کے اندر قحط سالی ہو گئی، کافی عرصہ گزر چکا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ مسجد نبوی میں آتے، دعا و مناجات کرتے کہ بار الہ تجھے اس محمد کا صدقہ، ہمارے نبی کا صدقہ، ان کی وجہ سے ہم پر رحمت نازل فرما۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ لوگ روزانہ جمع ہوتے لیکن کسی کی دعا بھی قبول نہ ہوتی، لوگ دعا و مناجات کر کے چلے جاتے، بارے رحمت خداوندی نازل نہ ہوتی۔ یہ راوی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن کیا دیکھا، معمول کے مطابق لوگ مسجد میں جمع ہیں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حبشی غلام اس مسجد میں وارد ہوا، آیا مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا، اپنے ارد گرد دیکھ کر جب محسوس کیا کہ اس کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات شروع کی۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس غلام کو دیکھا کہ یہ غلام جو حبشی ہے دعا و مناجات کے سلسلے میں آیا ہے، میں اس کے قریب آیا، میں اس کے قریب جب پہنچا تو یہ بہت ہی آہستہ آہستہ آواز میں دعا کر رہا تھا۔ میں نے کان لگا کر یہ سننے کی کوشش کی کہ یہ کیا دعا مانگ رہا ہے، سنو گے کہ یہ کیا دعا مانگ رہا تھا؟ دعا یہ کی، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کر کہتا ہے، بار الہ تجھے میرے مولا کا واسطہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول کر۔ اب یہ راوی کہتا ہے اب اس نے اپنے مولا کا واسطہ جو ہی دیا، ادھر آسمان سے بارش کا نزول ہو گیا۔ پھر کے باوازِ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے مولا کا واسطہ دیا اور ادھر مدینہ کے آسمان سے بارش کا نزول ہوا۔ اتنے میں یہ غلام اٹھا اور مسجد سے باہر چل پڑا۔ یہ راوی کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ جستجو ہوئی، دیکھو تو صحیح کہ اس غلام کا آقا کون ہے۔ توجہ میرے طرف رکھیے گا، اس غلام کا آقا کون ہے؟ کہتے ہیں میں نکلا، یہ مسجد سے بھی نکلا، میں اس کے پیچھے پیچھے جو ہی یہ محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا، راوی کہتا ہے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ فقط سجاد کا غلام ہو سکتا ہے کہ جو اپنی دعاؤں کے ذریعے لوگوں کی تربیت کیا کرتے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے میں امام سے ملاقات نہ کر سکا، میں اپنے گھر کو چلا۔ کچھ دنوں کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا، عرض کی ابن رسول اللہ، آپ کے در پر جو بھی آتا ہے، جو بھی مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ راوی اہل سنت ہے لیکن جانتا تھا اگر ملنا ہے تو اسی در سے ملنا۔ اب راوی کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ میں بھی آپ کے در پر سائل بن کر آیا ہوں، کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں مانگیے، کیا مانگنا ہے آپ نے؟ راوی عرض کرتا ہے کہ مولا مجھے آپ کے غلاموں میں سے غلام پسند آ گیا ہے، مجھے وہ غلام چاہیے۔ امام نے فرمایا ضرور، میں آپ کو اپنے غلاموں میں سے غلام عطا کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جاؤ سارے غلاموں کو اس محفل میں جمع کرو۔
سارے غلام آ گئے. اب راوی کہتا ہے کہ میں نے سارے غلاموں کے چہروں کی طرف دیکھنا شروع کیا. ان میں وہ غلام نہیں تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا. میں نے امام سے فرمایا کہ ابن رسول اللہ، ان غلاموں میں سے وہ غلام نہیں آیا کہ جو غلام مجھے ضرورت ہے. امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا ہاں میں جانتا ہوں وہ غلام فلاں مقام پر چھپا ہوا ہے، جاؤ اس غلام کو بلا کر لے کر آؤ. بلایا گیا اس غلام کو. کہا ابن رسول اللہ یہی غلام چاہیے. امام نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ غلام میں تجھے آزاد کرتا ہوں اور اس بندے کو تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. اب یہ غلام نے عجیب کام کیا. آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے بار الہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک زندہ رہوں گا امام سجاد کی خدمت کرتا رہوں گا. بار الہ آج ایسا موقع آ گیا ہے کہ میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا ہے. بار الہ یا اپنا یہ میں وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا تو بار الہ مجھے ابھی موت دے دے. تو عزیزو روایت کے جملے تھے، ادھر اس کے لب سے موت کا لفظ نکلنا تھا، ادھر یہ غلام گر کر مر گیا. مستجاب الدعوات تھا نا، ادھر یہ موت کا لفظ نکلا، ادھر یہ غلام گر کر مر گیا. یہ راوی کہتے ہیں، اب یہ افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش میں اس غلام سے اپنے حق میں دعا کرا لیتا تو میں کہوں گا کہ کاش راوی تجھے یہ معرفت ہو جاتی کہ جس امام کی تعلیمات کے صدقے میں یہ مستجاب الدعوات ہو گیا ہے، کاش تو اس امام کی معرفت تو کر لیتا، وہ امام تجھے بھی مستجاب الدعوت بنا دیتا. وہ امام کہ جو ایک غلام کو تربیت کر کے مستجاب الدعوات بنا سکتا ہے، اگر تو بھی اس افسوس کی بنا پر کہ تو دعا کا افسوس کر رہا ہے، یہ افسوس کرتا کہ کاش مجھے بھی اس امام کی معرفت حاصل ہو جائے، تو امام تجھے ضرور معرفت کراتے ہوئے. صلوات پڑھیے گا پر محمد صلی علی محمد آل محمد. یہ تھا امام علیہ السلام کا دوسرا طریقہ کہ امام اپنے غلاموں کو تربیت کر کر مختلف مناطق میں بھیج دیا کرتے کہ جاؤ تبلیغ کرو. تیسرا طریقہ، بس آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں، تیسرا طریقہ کہ جو روایات ملتا ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے کہ امام علیہ السلام اس عزاداری کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، روایات کے جملے تھے کہ امام سجاد جب کربلا سے واپس آئے تو اپنی بھوپیوں کے لیے ماتم کا اہتمام بھی کرتے اور ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے. اب یہ نیاز کا اہتمام کیوں کیا جاتا تھا؟ کہ لوگ آئیں اور میرے بابا کا ذکر سنیں. صلوات پڑھیے گا بر محمد روایت تمام کی آپ کے سامنے. آیت مبارکہ کا تسلسل آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ لما صبروا، کہ جب وہ صبر کرتے ہیں تو ہم میں امامت اختیار کرتے ہیں. عزیزو اپنی اس بیان کو بڑھانے کے لیے میں نے اس درمیان والے حصے کو آخری حصہ رکھا ہے اور آخری حصے کو درمیان میں قرار دیا ہے. آخری حصہ کیا ہے اس آیت مبارکہ کا؟ فرمایا وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں. یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. اسی لیے امام علیہ السلام، علی علیہ السلام کا جو جملہ مشہور ہے کہ میرے سامنے اگر پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اتنا اعلیٰ مقام ہے یقین کا. امام سجاد بھی منصب امامت پر ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ یقین کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوں گے. امام کی سیرت سے ایک واقعہ امام علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ امام علیہ السلام بہت طویل لمبے سجدے کیا کرتے تھے.
حتیٰ کہ ایک روایت میری نظر سے یہ بھی گزری ہے کہ امام علیہ السلام پوری رات ایک سجدے میں گزار دیا کرتے تھے. پوری رات میں اللہ کا ایک سجدہ کیا کرتے تھے. اسی طرح امام علیہ السلام ایک دن اپنے حجرے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہیں. امام علیہ السلام کی زوجہ جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام دوڑتی ہوئی امام کی بارگاہ میں آئی. فرماتی ہیں ابن رسول اللہ، ہمارے بیٹے امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے. امام علیہ السلام سجدے میں ہیں، سجدہ طویل طول پکڑ رہا ہے. پھر فرماتی ہیں اے آقا جان، اے میرے سرداج، ہمارے بیٹے امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے ہیں. لیکن کیا دیکھتی ہیں، امام علیہ السلام کے ذکر منقطع نہیں ہو رہا، امام کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے، امام کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے. یہ جناب فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام امام علیہ السلام کے پاس کھڑی ہوگی. امام علیہ السلام جب سجدے سے اٹھے پوچھا کہ کنیز خدا کیا ہوا، کیوں اتنی گھبرائی ہوئی؟ یقین کی منزلت دیکھیے، کیوں اتنی گھبرائی ہوئی ہے؟ فرمایا آقا جان، ہمارے بیٹے امام باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے ہیں. میں پریشان ہوں کہ کافی دیر گزر چکی ہے، نہ جانے امام پر، ہمارے بیٹے پر کیا گزر رہی ہوگی. امام علیہ السلام نے جہاں اپنے مراتب یقین کو ظاہر کیا، فرماتے ہیں کہ اے کنیز خدا پریشان نہ ہو، ابھی جا کر حجت خدا کو لے کر آتا. اب یہ ماں ہے نا، گھبرانا چاہیے تھا لیکن مسکرانے لگی. میں کہوں گا آقا ذاتی مسکرا کیوں رہی ہے؟ تو کہیں گی پڑھنے والے تو نے امام کے جملوں پر غور نہیں کیا. یہ حجت خدا فرما رہی ہے کہ میں حجت خدا کو لے کر آتا ہوں. جب حجت خدا یہ فرما رہی ہے تو ضرور میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہوگا. اب امام سجاد آئے، آ کر کنویں کے قریب پہنچے. کنویں کے قریب پہنچ کر فرمایا کہ اے پانی جو اس کنویں میں رہتا ہے، تو اللہ کی مخلوق ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے اوپر امام باقر کو اٹھا لے اور کنارے کی طرف آ جا. روایت کے لفظ تھے کہ امام علیہ السلام کا یہ کہنا تھا. روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کیا دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اب امام علیہ السلام لے کر آئے جناب فاطمہ کی بارگاہ میں، کہا ہے کنیز خدا یہ لیجئے آپ کا بیٹا. امام علیہ السلام نے اپنے یقین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہماری یقین کی منزلت یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے سجدے میں خیانت نہیں کرتے تو اللہ ہماری امانت میں بھی خیانت نہیں کرتا. امام علیہ السلام نے امام باقر علیہ السلام کو جناب فاطمہ کے سپرد کیا. آیت کا تیسرا حصہ کافی آپ کو زحمت دے چکا. تیسرا حصہ لما صبر، کہ امامت اسے ملتی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے امتحانوں پر صبر کرتا ہے. انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ جناب ایوب سب سے صابر نبی مشہور ہے، کہ امام جناب ایوب کا صبر مشہور ہے. تاریخی مرد گردانی کیجئے کہ جناب ایوب کے جتنے بیٹے بھی تھے سب راہ خدا میں شہید ہو گئے. صبر کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی. جناب ایوب کا جو اپنا گھر تھا وہ گر گیا، صبر کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی. جناب ایوب کی جو فصلیں تھی سب فصلیں ختم ہوگی، جناب ایوب نے صبر کیا، اللہ سے شکایت نہیں کی. ایک وقت یہ آیا کہ جناب ایوب ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جناب ایوب چل نہیں سکتے تھے. سامعین محترم، جناب ایوب کی زوجہ جناب رحمہ نے جب یہ حالات دیکھے کہ اللہ کی طرف سے امتحان بڑھتا جا رہا ہے، جناب رحمہ نے اپنے بستی کے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا. جاتی گھروں میں کام کرتی، جناب ایوب کے لیے دوا و کھانے کا بندوبست کرتی. ایک دن شیطان نے
بستی کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اے بستی والوں، یہ جو رحمہ ہے یہ نبی کی بیٹی ہے، نبی یوسف کی بیٹی ہے، کہ تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گی، لیکن تم انہیں یہ کہنا تم ہمارے گھر کام کرنے کے لیے آتی ہو نا، ہم تمہیں کھانا بھی دیتے ہیں، تمہارے خامد کے لیے دعا کا بھی انتظام کرتے ہیں، ایک کام کر دو، تم اپنے حسین بالوں میں سے چند بال کاٹ کر ہمیں دے دو۔ جناب رحمہ جب گئی نا لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے، تو لوگوں نے شیطان کے اس وسوسے کے مطابق جناب رحمہ سے بال کا مطالبہ کیا۔ جناب رحمہ فرماتی ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نبی اللہ کی بیٹی بھی ہوں، نبی اللہ ایوب کی زوجہ بھی ہوں، نہ میں تمہیں اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں اور نہ ہی میں تمہیں اپنے بال کاٹ کر دیتی ہوں۔ جناب رحمہ گھر لوٹی، سارا ماجرا اپنے سرتاج جناب ایوب سے بیان کیا کہ بستی والے مجھ سے میرے بالوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب جناب ایوب سے صبر نہ ہو سکا، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں بار الہا میرے بیٹے مارے کے میں نے صبر کیا ہے، بار الہا میرا گھر گرا ہے میں نے صبر کیا ہے، لیکن بار الہا میں ناموس کا اس صبر کا امتحان نہیں دے سکتا۔ اجرکم اللہ۔ ایوب کہتے ہیں کہ بار الہا میں صبر کی اتنی منزلت پر نہیں جا سکتا کہ میں اپنے ناموس کا حساب دے سکوں، کا صبر دے سکوں، کا امتحان دیکھ سکوں۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے، کہتے ہیں کہ ایوب اللہ تمہیں سلام کہتا ہے اور یہ فرما رہا ہے اے ایوب کیا بیٹے ہم نے تجھے عطا نہیں کیے تھے؟ کیا یہ کھیت ہم نے تجھے عطا نہیں کیے تھے؟ کیا یہ زوجہ ہم نے تمہیں عطا نہیں کی؟ کہتے ہیں بار الہا تو نہیں عطا کی ہے، لیکن بار الہا مجھ ایوب کے اندر صبر کا اتنا پیمانہ نہیں ہے کہ یہ بستی والے میری زوجہ کے بال مانگ رہے ہیں۔ میں کہوں گا جناب ایوب آپ کے صبر پر بھی سلام ہے، لیکن میرے کروڑوں اور لاکھوں سلام امام سجاد کی عظمت پر، جو امام اپنی بیٹیوں کے ساتھ کوفے کے بازاروں میں کبھی اس بازار کے اندر، کبھی اس بازار کے اندر، کبھی کوفہ کے دربار میں، کبھی شرابی کے بازار میں۔ اجرکم اللہ عزادارو، امام سجاد کہ جنہوں نے اس صبر کے ساتھ اللہ کے اس مصیبت کو بھی گزار دیا۔ امام سجاد کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ امام سجاد جب مدینہ واپس آئے، جناب حنفیہ نے امام کا استقبال کیا، جو ہی امام کی طرف نگاہ پڑی نا، رو کر کہتے ہیں این اخی اللہ حسین، بتائیے گا میرے بھیا حسین کہاں ہے؟ امام سجاد نے فرمایا قد قتل بکربلا، اے چچا میرے بابا کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ قتل حسین کا سننا تھا نا، رو کر کہنے لگے اتنا تو بتائیے کہ جب حسین کو قتل کیا گیا تو میرے عباس کہاں تھے؟ رو کر کہا قد قتل بکربلا۔ اب جو ہی عباس کی شہادت کو سنا نا عزادارو، جناب حنفیہ کی آنکھوں سے آنسو بڑے، رو کر کہتے ہیں اے پڑھنے والے اتنا تو بتا، اے خبر دینے والے اتنا تو بتا، حسین بھی مارے گئے، عباس بھی مارے گئے، حسین کے ساتھ میری آقا زادیاں بھی گئی تھی، ان کی خبر بتا۔ آقا سجاد رو کر کہتے ہیں چچا حنفیہ، علی کی بیٹیاں، بطول کی بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں، تمہاری آقا زادیاں، میری آقا زادیوں کو کوفہ کے بازاروں میں رلایا گیا، شام کے دربار میں بلایا گیا۔ اتنا سننا تھا نا جناب حنفیہ،
گھوڑے کی زین سر زمین پر آ کر بے ہوش ہوئے. آقا سجاد اٹھے ہیں, اپنے چچا کا سر اپنے زانوں میں رکھا, روتے بھی جا رہے ہیں. کہتے ہیں چچا آپ نے فقط سنا ہے, میں یہ دیکھ کر آیا ہوں دربار کے اندر شامی بار بار کہتا تھا علی کی بڑی بیٹی زینب کہاں ہے. اجرکم اللہ زدارو, اجرکم اللہ. ایام امام سجاد کے ہیں, چند جملے اور پیش کرنے ہیں مصیبت کے. عزادارو تاریخ ازا اٹھا کر دیکھیے, 3 غسل دینے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے غسل دیتے دیتے غسل کو چھوڑ دیا, بلند آواز سے گریا شروع کیا. پہلی ہستی امام علی علیہ السلام ہے. امام علی آپ کی مصیبت پر ہم اپنی جانیں فدا کرتے ہیں. کون سی مصیبت کا مرحلہ تھا؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو صبر کی تلقین کی. صبر کی تلقین کرنے کے بعد جناب فضا سے پانی لیا, اپنی زوجہ محترمہ کو غسل دینا شروع کیا. غسل دیتے دیتے میری نگاہ زہرا کے شکستہ پہلو کی طرف پڑی. آقا علی نے ایک عجیب کام کیا, صبر کا پیمانہ لبریز ہوا, روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے. اب آقا فضا فرماتی ہے میرے آقا ابھی تو آپ تلقین کر رہے تھے, بیٹا حسن اونچی آواز سے نہیں رونا, بیٹا حسین اونچی آواز سے نہیں رونا, بیٹی زینب اونچی آواز سے نہیں رونا. آقا میں اتنا پوچھتی ہوں آپ کو اب کیا ہو گیا؟ رو کر کہتے ہیں اماں اے فضا دیکھیو تو صحیح مسلمانوں نے کیسا اجر رسالت ادا کیا ہے. اجرکم اللہ. دوسری ہستی ایک وہ ہستی ہے کہ جو شام میں ایک بھوپی ہے جو شام میں اپنی بھتیجی کو غسل دے رہی ہے. روتے روتے خاک پر بیٹھ کر سجاد سے کہتی ہے اے سجاد تو وقت کا امام ہے, ذرا دیکھ تو صحیح اس چھوٹی سی بچی کے جسم پر عجیب نشان ہے. تیسری ہستی عزادارو امام باقر علیہ السلام ہے. روایت کے لفظ تھے, روایت میں نے کہا کہ امام نے غسل دینا شروع کیا نا, جو ہی امام سجاد کی کروٹ کو پلٹا نا, کیا دیکھتے ہیں کہ آقا سجاد کی کمر پر, آقا سجاد کی گردن پر عجیب نشان ہے. اب آپ سر کو ایک طرف رکھ کر بیٹھ کر اونچی آواز سے گریہ کرنا شروع کیا. ایک صحابی رو کر کہتا ہے اے میرے آقا جان ہماری جانیں آپ پر فدا, گریے کا مقصد کیا ہے؟ رو کر کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح مسلمانوں نے میرے بابا کے جسم پر کیسے اجر رسالت ادا کیا. اجرکم اللہ زدارو. آقا سجاد کو کی گردن پر عجیب توق کے نشان تھے. آقا کی کمر پر گوشت بہت کم رہ چکا تھا, عجیب عجیب نشان تھے. جب میں نے امام باقر کی روایت دیکھی, اجرکم اللہ, جب میں نے یہ روایت دیکھی میں مکتب کی کتابوں دیکھنے لگا کہ کیا وجہ ہے کہ امام نے اتنا گریہ کیوں کیا ہے, کہ امام کی گردن پر وہ کون سے زخم تھے, امام کی قبر پر وہ کون سے زخم تھے. مجھے کوئی اور تو نہیں ملا, صرف ایک سلام ملا ہے. ایک مقتل لکھنے والے کہ جنہوں نے سارے مقتل کو جمع کر کر روایات کو جمع کر کر انہیں سلام کی صورت میں لکھا ہے. لوگ کر لکھتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی امام پر کہ جس کے جسم پر کوڑوں کی وجہ سے گوشت باقی نہیں رہا تھا. عزادارو یہ لکھتے ہیں آخری جملہ اور آپ کی اس عبادت کو تمام کرتا ہوں, لکھتے ہیں کہ او سلام ہو میرا اس امام پر کہ جس کے گلے میں ایک ایسا توق تھا کہ جس توق کے اندر ایسے کیل تھے کہ جو بار بار سجاد کو چاروں طرف سے ذبح کر رہے تھے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب